بھی آپ نماز پڑھ رہے ہو، چاہے فرض نماز پڑھ رہے ہو چاہے نفل نماز پڑھ رہے ہو، اگر آپ کی ماں آپ کو بلا رہے اور ماں کو نیڈ بھی ہو، اور اب آپ کے لیے کیا حکم ہے، نماز چھوڑ کے جائیں گے یا نماز؟ یہ بھی علماء میں ایک اختلافی مسئلہ ہے۔ بہت سے علماء ایسے ہیں کہ جن کا رجحان ہے نہیں، نماز آپ فرض پڑھیں، آپ نماز پوری پڑھیں اور آپ جائیں، اور نماز پہلے مقدم ہے کیونکہ آپ اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، وہ کریں اور اس کے بعد آگے، کیونکہ نماز توڑنا، دیکھو اللہ نے قرآن میں فرمایا لا تبطلوا اعمالکم، اپنے اعمال باطل نہ کیا کرو۔ تو جان بوجھ کے کوئی بھی عبادت شروع کریں گے، اس کو جان بوجھ کے توڑ دیں گے، گناہ گار ہوں گے۔ روزہ رکھا جان کے توڑا، ایک گناہ ہے، نماز پڑھیں گے جان کے توڑیں گے، عیب ہے۔ تو نماز نہ توڑے، وہ نماز پڑھے، مختصر کر دے نماز کو، پھر ماں کی بات سنی۔ لیکن کئی علماء کے ایک طبقہ ہے وہ کہتا ہے کہ آپ فوراً نماز توڑ کے جائیں، چاہے فرض ہو چاہے نفل ہو، کوئی اس کی تخصیص نہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ بخاری کی ایک حدیث سے استدلال کرتے ہیں، وہ حدیث صحیح ہے، اس کا متن بھی صحیح ہے، اور وہ حدیث اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بنی اسرائیل کے ایک شخص کی بات بیان فرما رہے ہیں، جریج اس کا نام تھا۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ وہ ایک دفعہ نماز پڑھ رہا تھا، کوئی ذکر نہیں ہے نفلی پڑھ رہا تھا، فرضی پڑھ رہا، وہ نماز پڑھ رہا۔ اس کی ماں نے اس کو آواز دی تو اس کے ذہن میں آیا کہ یار میں ماں کی بات سنوں یا نماز پڑھوں، تو اس نے کہا یار میں نماز پڑھتا رہتا ہوں۔ تو ماں اس کو بلاتی رہی، وہ نہیں، ماں کو کوئی ضروری کام ہوگا، تو ماں کے منہ سے ایک بددعائیہ جملہ نکل گیا، اور وہ زمانے کے حساب سے تھا، جیسے ہم لوگ عموماً بہت سے جملے کہہ دیتے ہیں، تیرا ستیہ ناس ہو، تیرا فلاں ہو، اس طرح اس کے منہ سے نکلا کہ کسی عورت کے فتنے میں تو پڑے۔ اب اللہ کی بارگاہ میں ماں کی جو دعا تھی، چاہے ضرر کی دعا تھی، قبول ہو گئی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو آزمائش میں بھی ڈالا۔ پھر ہوا یہ کہ اس پر ایک عورت نے زنا کا الزام لگا دیا تھا، بچہ بھی لے آئی تھی، اسی کا بچہ ہے، تو اس کے گھر والے آ گئے ہیں، وہ جس خانقاہ میں عبادت کرتا تھا خانقاہ ساری توڑ دی اس کی۔ تو اس کے بعد کیا ہوا، اللہ تعالیٰ نے پھر اس کو عزت سے نوازا، ایک کرامت سے نوازا۔ یہ بخاری کی حدیث ہے۔ اس نے بچے کی طرف اشارہ کیا، اس نے کہا بچے تو ہی بتا یار میرے پہ الزام ٹھیک ہے یا نہیں ہے؟ تو بچے کو اللہ نے گویائی عطا فرمائی تھی اپنے نیک بندے کا ایک دفاع کرنے کے لیے۔ اس بچے نے کہا کہ نہیں، وہ فلاں بندہ ہے جس سے اس نے منہ کالا کیا تھا، اس کا کوئی قصور نہیں۔ تو جسے اس کے گھر والوں نے دیکھا کہ اللہ نے اس طرح نواز دیا ہے، تو انہوں نے کہا یار ہم تیری دوبارہ خانقاہ بنا دیتے ہیں، سونے سے بناتے ہیں، چاندی سے بناتے ہیں۔ اس نے کہا نہیں یار مٹی سے ہی بنا دو، اطلاع کر دو مٹی سے ہی بنا دو، سونا چاندی میں نے کیا کرنا۔ اب یہ ایک واقعہ ہے، یہ آیا ہے بخاری کے اندر، یہ بھی صحیح واقعہ ہے، اس کے اندر کئی نقطے نکلتے ہیں، کرامتوں کا بھی نقطہ نکلتا ہے، اللہ جس کو عزت سے نوازے۔ لیکن مین یہ بات یہ ہے جس کا ذکر حدیث کے اندر ہے، وہ نماز پڑھ رہا تھا، ماں نے اس کو بلایا، وہ نہ گیا۔ اگر تو یہ بات غلط ہوتی کہ اس وقت ماں کی بات سننا غلط ہوتا تو یہ تو حق پر تھا، پھر اس کو وہ بددعا کیوں لگی؟ کیونکہ ہمارا حکم ہے ہمارے دین میں لا طاعۃ فی معصیۃ اللہ، گناہ کے کام میں کسی کی اطاعت نہیں ہوتی ہے۔ ماں کا حکم بھی شریعت کے خلاف ہوگا، اطاعت نہیں ہوگی، باپ کا حکم ہوگا، اطاعت نہیں ہوگی، پیر کا حکم خلاف ہوگا، اطاعت نہیں ہوگی، حاکم کا حکم قرآن حدیث کے خلاف ہوگا، اطاعت نہیں ہوگی۔ اگر تو وہ نماز پڑھ رہا تھا اور اس نے کہا میں نماز ہی پڑھوں، نماز توڑنا اس وقت اگر گناہ کا کام تھا تو اس کو یہ بددعا نہیں لگنی چاہیے، کیونکہ تو اللہ کی اطاعت کے اندر ہے۔ لہٰذا اس واقعے سے کئی علماء نے استدلال کیا ہے، اور انہوں نے کہا کہ نماز پڑھ رہے ہو، ماں کا حکم آئے گا ماں سنیں، چاہے فرض ہو چاہے نفل ہو۔ یہ بھی ذہن میں، کیونکہ حدیث میں کوئی فرض نفل کی بات نہیں چل رہی، بس وہ نماز پڑھ رہا تھا۔ اور اگر فرض اور نفل کا فرق ہوتا نا تو اللہ کے نبی علیہ السلام بیان کر کے جاتے، کیونکہ شریعت بیان کرنا اللہ کے نبی علیہ السلام کی ذمہ داری ہے، آپ کی اور میری نہیں ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اگر ایک چیز کو اگر فرق تھا، فرق کو واضح نہیں فرمایا، اس کا مطلب فرق ہے ہی نہیں۔ ٹھیک ہے بھائی، میں اگر آپ کو بولوں کہ بیٹا باہر سے جا کوئی سے بھی 2 کلو آلو لے کر آیا، اور آپ واپس آ کے خالی ہاتھ کھڑے ہو جاؤ اور مجھے بولو کہ سر آپ نے پتہ نہیں لال آلو لانے تھے، سفید آلو لانے تھے، میٹھے ہوتے نا، ایک میٹھا آلو ہوتا ہے ایک میٹھا نہیں ہوتا، تو میں اسے یہ بولوں گا اللہ کے بندے جب میں نے تیرے کو فرق کرنا ہوتا میں تجھے خود ہی فرق کر دیتا، تو فلاں آلو نہیں لانا فلاں لے آ۔ جب میں نے تیرے کو مطلقاً ایک بات کر دی ہے کہ تو کوئی سا بھی 1 کلو آلو لے آ تو لے آ۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام شریعت آپ نے بیان فرمانی ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام کی ذمہ داری ہے۔ اگر تو فرض نماز نفل نماز میں کوئی فرق ہوتا تو اللہ کے نبی علیہ السلام ارشاد فرما دیتے۔ لیکن یہاں پر بھی ذہن میں رکھ لیجیے گا، ایک نقطہ ہے جس کو کئی علماء واضح کرتے چلے گئے ہیں کہ ماں کا وہ حکم کہ جس میں پتا ہو کہ احتیاج ابھی زیادہ ہے تو فرض نماز چھوڑ کے چلا جائے، کوئی مسئلہ نہیں ہے اس کے اندر۔ لیکن اگر ایک امر ارشادی ہے، یعنی پتا ہے کہ بچے کو بھی پتا ہے کہ ماں کو پتا چلے گا نہیں نماز پڑھا تو امی بھی رک جائیں گی، ان کو پتہ ہی نہیں ہے میں نماز پڑھ رہا ہوں، اور کام بھی کوئی ایسا نہیں ہے، تو وہ بھی انشاءاللہ اس گناہ میں نہیں آئے گا۔ کئی علماء نے یہ بھی تعویل کی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پچھلی قوم کا ایک واقعہ ذکر کر رہے ہیں، کیوں؟ وہ لطیفہ تو نہیں سنا، نعوذ باللہ محفل چل رہی ہے کہ جس کے اندر لطیفوں کی بات، جس کے اندر بس وہ ایک حکایتیں سنائی جا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام اس لیے بیان فرما رہے ہیں تاکہ اس سے ہم سبق لیں، ہم اس سے ایک چیز سیکھیں۔ اللہ نے قرآن پاک میں بھی پچھلی قوموں کے ذکر کیے نا احوال،
کیوں ذکر کیے؟ ہم اس سے کچھ سیکھیں۔ حدیث سنائی جاتی ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کاش میری ماں زندہ ہوتی، مجھے حکم دیتی، میں نماز بھی پڑھ رہا ہوتا تو توڑ کے چلا۔ یہ حدیث ان لفظوں سے ثابت نہیں ہے، لیکن یہ مسئلہ جو ہے کہ نماز پڑھ رہے ہو آپ، اس کے اندر اگر والدہ آپ کو حکم دے دے تو آپ نماز توڑ کے جا سکتے ہیں یا نہیں، یہ اختلاف